اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سرکار وفا عباس علمدار علیہ السلام کی ولادت باسعادت۔ علامہ قزوینی لکھتے ہیں کہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا خانہ امیر المؤمنین علیہ السلام میں مقیم رہیں اور بصد مستعدی ہر خدمت کو فرض عین سمجھتی رہیں۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کی دعا اور تمنا بے اثر نہیں ہو سکتی، لہٰذا وہ وقت آیا کہ حمل کا اظہار ہوا۔ عقد کے بعد تقریباً 1 سال گزرتے ہی ایک چاند سا بچہ آغوش مادر میں آ گیا۔ علامہ مامقانی رقم طراز ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کے یہاں آنے کے بعد حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کی گود بھر گئی اور سب سے پہلا جو بچہ پیدا ہوا وہ مولا علی علیہ السلام کی تمناؤں کا نتیجہ تھا، جس کا نام عباس ابن علی رکھا گیا۔ مولا کائنات کا نومولود حضرت عباس علمدار کے ننھے ہاتھ دیکھ کر گریہ کرنا۔ علامہ صدر الدین قزوینی لکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام ایک دن گھر میں آئے تو فرمایا میرے نور نظر کو میرے پاس لاؤ۔ سفید چادر میں لپیٹ کر حضرت عباس آپ کو دیے گئے۔ آپ نے چہرہ عباس سے کپڑا ہٹایا، پیشانی کا بوسہ دیا، کپڑے سے حضرت عباس کے ننھے ہاتھوں کو نکالا اور دست و بازو اور کلائی سر و پنجہ کو بغور دیکھا۔ چشم مبارک سے آنسو ٹپکنے لگے۔ حضرت ام البنین کے اصرار کرنے پر بتایا کہ آج وہ دن یاد آ گیا جس دن ہمارے اس فرزند کے دونوں ہاتھ جفا اور ستم پرور مسلمانوں کی تلواروں سے کاٹے جائیں گے۔ اس کے سر پر گرز آہنی اور سینے پر نیزہ لگے گا اور یہ 3 دن کا بھوکا پیاسا زمین کربلا پر شہید کیا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا بے چین ہو کر گریہ کرنے لگیں۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام اور حضرت عباس کا حسن و جمال۔ آیت اللہ شیخ محمد ابراہیم کلباسی النجفی اپنی کتاب خصائص العباسیہ میں تحریر فرماتے ہیں، جب شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر اور حضرت عباس علمدار اکٹھے کسی راستے سے گزرتے تو اہل مدینہ آپ کے راستے میں صف در صف کھڑے ہو جاتے تاکہ آپ کے چہروں کی زیارت اور جمال کا جلوہ دیکھیں اور آپ کے نور ایمان اور نظر رحمت سے مستفید ہوں۔ نماز و تسبیح زہرا اور ذکر یا کاشف الکرب کے ذریعے حضرت عباس سے توسل۔ آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری فرماتے تھے کہ 2 رکعت نماز حاجت پڑھنے کے بعد اس کا ثواب حضرت عباس کو ہدیہ کیا جائے، پھر تسبیح حضرت فاطمۃ الزہرا پڑھ کر اس کا ثواب بھی حضرت عباس کو ہدیہ کرنے کے بعد 133 بار اس ذکر کو پڑھا جائے تو انشاءاللہ بہت جلد حاجت قبول ہو جاتی ہے۔ وہ ذکر یہ ہے: یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین۔ اے حسین کی پریشانی دور کرنے والے عباس، آپ کو آپ کے بھائی کا واسطہ میری پریشانی دور کیجیے۔ گھر میں اختلافات جھگڑے دور کرنے کے لیے یا کاشف الکرب کے ذکر سے حضرت عباس سے توسل۔ آیت اللہ سید نور الدین میلانی فرماتے ہیں کہ کربلا کے بزرگ مجتہدین میں آیت اللہ سید محمد رضا بروجردی تھے جو کربلا سے مشہد منتقل ہو گئے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین تعلقات اور حسن معاشرت اور باہمی اختلافات دور کرنے کے لیے حضرت عباس سے توسل کرتے ہوئے اس ذکر کو 133 بار پڑھا جائے تو بہترین نتائج نکلتے ہیں، اختلافات و جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں اور گھر والوں سے تعلقات اور روابط بہت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اور وہ ذکر یہ ہے: یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین
اکشف کربی بحق اخیک الحسین۔ حضرت عباس علیہ السلام کے القابات میں سے کچھ القاب یہ ہیں: حامی الزعینہ، پردہ نشین عورتوں کا حامی، باب الحسین، امام حسین علیہ السلام تک پہنچنے کا دروازہ، مؤثر، بہت زیادہ قربانی اور ایثار کرنے والا، عبد صالح، اللہ کا نیک بندہ، ظہر الولایہ، ولایت کا پشت و پناہ، ابو الفرجہ، مشکلوں کو دور کرنے والا، اور باب الحوائج یعنی حاجات قبول کرنے کا دروازہ۔